ملازگرد یا جنگ منځګړ یہ جنگ بازنطینی سلطنت کے زوال کا سبب بنی اور اسی جنگ کو صلیبی جنگوں کا باعث بھی سمجھا جاتا ہے۔ جنگ ملازگرد کے نتیجے میں اناطولیہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کے قبضے سے نکل گیا۔ 11ویں صدی عیسوی کے اوائل کا دور تھا جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کے علاقوں کو فتح کر کے اسلامی پرچم ہندوستان میں لہرایا۔ ان کی وفات کے بعد کچھ دیر تک اسلامی فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ کچھ عرصہ تک ان کے جانشینوں نے سلطنت کو سنبھالے رکھا، مگر جلد ہی یہ سلطنت بھی زوال پذیر ہوئی۔ اس کے بعد تاریخ نے یہ دور بھی دیکھا جب مسلمہ امت 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک طرف بغداد میں خلافت عباسیہ، دوسری طرف اسپین میں اموی خلافت جو تقریباً اپنے 250 سال پورے کر چکی تھی، وہاں بھی طوائف الملوکی کا دور تھا۔ تیسری طرف مصر میں قاہرہ کو مرکز بنا کر فاطمی خلافت بھی اپنے عروج پر تھی۔ اسی دور میں خراسان سے سلجوکیوں نے زور پکڑنا شروع کیا۔ فاطمی، اموی اور عباسی یہ تینوں خلافتیں ایک دوسرے سے شدید اختلاف بھی رکھتی تھیں، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں صلیبیوں سے مدد بھی لیا کرتے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے صلیبیوں کو یہ لگنے لگا کہ اب دوبارہ مسلمانوں کے فتح کیے ہوئے علاقے واپس لیے جا سکیں گے، مگر سلطان الپ ارسلان نے ملازگرد کے مقام پر انہیں ایسی شکست دی کہ ان کے اپنے علاقے بھی ان کے ہاتھوں سے جاتے رہے۔ سلطان الپ ارسلان جو ایک سلجوکی سلطان تھے، جو اپنے چچا تغرل بیگ کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ ان کے تخت پر بیٹھنے سے بہت سے باغیوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے جلد ہی ان بغاوتوں پر قابو پا لیا۔ انہوں نے 1063 سے 1072 عیسوی تک حکومت کی۔ مشہور مدبر نظام الملک طوسی کو اپنے باپ چغری بیگ کی سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کیا۔ ان کے عہد میں سلجوکی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئیں۔ پہلے ہرات اور جند ماوراء النہر کو اپنی قلمرو میں شامل کیا، پھر فاطمی حکمران کو شکست دی جو عباسی سلطنت کے خلاف سازشوں میں مصروف عمل تھا، اور ساتھ ساتھ اسپین میں جہاں اموی خلافت تھی ان کے ساتھ سرحد پر جنگ جاری رکھے ہوئے تھا۔ فاطمیوں کو شکست دینے کے بعد مکہ اور مدینہ کو اپنی قلمرو میں شامل کیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوکیوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا۔ جب بازنطینیوں نے اسلامی دنیا پر حملہ کرنا چاہا تو جنگ ملازگرد کا واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنے چند ہزار سپاہیوں کے ساتھ صلیبیوں کے مقابلے میں نکل پڑے۔ رومانوس کی فوج کا ہر اول دستہ اپنی فوج سے پہلے ہی جھیل وان کے کنارے پہنچ چکا تھا، جس کی تعداد تقریباً 30,000 کے قریب تھی۔ سلجوکی فوج نے انہیں بے خبری میں آ لیا۔ بازنطینیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ان میں سے بہت سے سپاہی مارے گئے اور کچھ جان بچا کر بھاگ نکلے۔ اس کے بعد رومانوس نے ایک اور دستہ بھیجا، مگر اس کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ آخر کار اگست 1071 عیسوی 464 ہجری کو سلجوکی اور بازنطینی فوجیں مشرقی اناطولیہ میں جھیل وان کے قریب آمنے سامنے ہوئیں۔ پہلے دن دونوں فوجوں میں کوئی جھڑپ نہ ہوئی اور شام کو اپنے اپنے خیموں میں چلی گئیں۔ سلجوکی چھاپہ مار رات کو بازنطینیوں کے خیموں کو گھیرے میں لے کر تیر برساتے رہے۔ صبح پھر میدان لگا اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ سلجوکیوں کی قیادت الپ ارسلان اور بازنطینیوں کی قیادت رومانوس جہارم کر رہا تھا۔ جنگ سے قبل سلطان الپ ارسلان نے بازنطینیوں کو معاہدے کی پیشکش کی، لیکن رومانوس نے اپنی فوج کی زیادتی کو دیکھ کر اور اپنی جیت یقینی سمجھ کر بڑے غرور سے اسے ٹھکرا دیا۔ آخر کار جنگ شروع ہوئی اور سلجوکی فوج پہلے سے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق 3 حصوں میں تقسیم ہو کر تیر برساتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے اتنے پیچھے چلے آئے کہ فوج کے تینوں دستے ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہونے لگے اور شام کی تاریکی بھی چھانے لگی۔ صلیبیوں کا ایک پہلو یہ سمجھ کر کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، میدان جنگ چھوڑنے لگا۔
اب سلجوقی فوج کا وہ پہلو دوسرے پہلو سے آ ملا اور اسے ختم کرنے کے بعد قلب کو گھیرے میں لے لیا۔ سلطان الپ ارسلان نے اس میدان میں انہیں عبرت ناک شکست دی اور قیصر روم رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا گیا۔ قیصر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا، بلکہ اس نے اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیاہ دی اور ارمینیا اور جارجیا کے علاقے بھی ان کو دے دیے۔ اب سلجوقی سلطنت کی حدیں اناطولیہ سے بھی مزید آگے بڑھ گئیں۔